اور کسی کے پاس تو اتنا ہے کہ ایک گاڑی ہے تو اب اس نے کوئی نیا ماڈل آیا، بتاؤ ڈاکٹر صاحب، ہے نیا ماڈل آیا تو اس نے اس کو کنارے کیا، نیا ماڈل، پھر تیسرا ماڈل نکلا، اس نے کس کو، اسی کو کہتے ہیں فضول۔ عزیزان محترم، کلام ربانی سے جس آیت کی تلاوت کی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچ نہ بنو، بے تحاشا لوٹانے والے نہ بنو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ایسا کرنے والے ہیں، جو خوب اللہ کی نعمت دی ہے بے جا لٹا رہے ہیں، بے جا صرف کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے اس میں، فضول خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا آسان جملہ آپ کے سامنے دے دیا، ایک رحمان ہے، ایک شیطان ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، عظمت دی ہے، تو آپ اس کا احترام کیجیے۔ دولت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہے نا بھائی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ نعمت ان کے لیے جن کو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کی ان کے پاس قدر نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جن کے پاس یہ نعمت قدر والی نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، سکون اطمینان کی جگہ نہیں ہے، جن کے اوپر سوائے آسمان کے کوئی سایہ نہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، فٹ پاتھ میں لوگ پڑے رہتے ہیں، پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں، اسی میں برسات، اسی میں موسم سرما ٹھنڈی، اسی میں موسم گرما جھلسا دینے والی، لیکن وہ ان کو اتنا ہی میسر ہے۔ اور کسی کے پاس تو اتنا ہے کہ ایک گاڑی ہے تو اب اس نے کوئی نیا ماڈل آیا، بتاؤ ڈاکٹر صاحب، ہے نیا ماڈل آیا تو اس نے اس کو کنارے کیا، نیا ماڈل، پھر تیسرا ماڈل نکلا، اس نے کس کو، اسی کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ اسلام نے دو نظریے رکھے، ضرورت اور خواہشات۔ دنیا کو ضرورت کے لیے رکھا ہے، غور سے کہیے سبحان اللہ، ضرورت کے لیے استعمال کرو دنیا کو، اور خواہشات کو آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں چاہے جتنی خواہش کر لو کبھی پوری نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے، ارے ایک ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے تو دوسرے ملک کی خواہش پیدا ہو جائے گی، دو مل جائیں گے تو تیسرے کی خواہش ہو جائے گی، خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ خواہش پوری وہاں ہوتی ہے جہاں سب کچھ موجود ہو۔ دنیا میں سب کچھ تو ہے نہیں نا، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک عارضی مقام ہے، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، ایک محدود جگہ ہے، اس کا حصار ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا انسان۔ لیکن آخرت میں اگر اللہ کو خوش کر کے پہنچ گئے تو صرف ارادہ ہوگا کہ آج یہ کھانے کو مل جائے، صرف ذہن میں ارادہ بنے گا، وہ موجود ہو جائے گا۔ آخرت کی خواہش کرو جہاں پر دنیا، ارے جنتی کو اللہ جس کو جنت دے گا، دنیا جیسے کتنے محل مل جائیں گے، لامحدود، اتنے بڑی جگہ پر، وہاں تو خواہش کی جا سکتی ہے نا، لیکن دنیا میں اب آپ خواہش کرنے لگے تو اللہ نے، اسلام نے آپ کو، ہم کو صرف تربیت یہ دی ہے کہ دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرو، جتنی ضرورت ہے اتنے میں استعمال کرو، لیکن اس میں خواہشات میں نہ پڑو، اس لیے کہ اس کی خواہشات کبھی پوری ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ خواہشات پوری وہاں ہوتی ہیں جہاں سب کچھ موجود ہے۔ یہاں جنت موجود ہے، بولیے، ارے بولے یار، وہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ جنت کو دیکھنے والا سوچے گا دنیا میں تو کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے،
تصور میں تو آپ کتنے بڑے بڑے خیالی پلاؤ بنا لیتے ہیں نا، یہ تو وہ خواب دیکھ لیتے ہیں بڑے بڑے شہنشاہ کی طرح، ہے نا؟ بولو بھائی، خوابوں میں دیکھا ہے، بڑے بڑے محلوں میں پہنچ گئے آپ، لیکن خواب ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت کے دروازے میں آپ قدم رکھو گے، جب جنت کے نظارے ان آنکھوں سے دیکھو گے، تو خود قرآن فرماتا ہے کہ وہاں پر ایسی چیزیں ہوں گی جس کا تصور تم نے نہ کبھی کیا ہوگا۔ آج حسن کی پرستار حسن کے پیچھے بھگ رہے ہیں، کسی حسین کو دیکھ لیا تو اس کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی حوریں رکھی ہیں، ایسی حوریں رکھی ہیں کہ اگر ان کا پلو، علماء اکرام فرماتے ہیں، ان کا پلو اگر تھوڑا سا زمین پہ لٹک جائے تو لوگ اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں۔ ان کو دیکھنا، یہاں پر اگر آپ کے سامنے حور کو لا بھی دیا جائے نا تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ آپ کو نظروں میں وہ طاقت نہیں دی گئی جو دنیا کی لیے جتنی طاقت دی گئی اتنی طاقت ہے۔ آپ یہاں پر آ بھی جائے گی تو آپ بے ہوش پڑے ہو گے تو مطلب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے وہاں پر جب جنت میں جاؤ گے تو ہاتھ پیر بھی مضبوط ہوں گے، اعضاء بھی مضبوط ہوں، قوا بھی مضبوط ہوں گے، آنکھوں میں بھی وہ بینائی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو جنت کے اعلیٰ نظام کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں میں بھی تو بصیرت دی جائے گی، ہے نا بھائی؟ ہم نے آج کیا سمجھ لیا؟ اور سچائی یہ ہے کہ ہم کو برباد کیا ہے مغرب نے۔ مغرب کی نماز نہ سمجھ لیجیے گا، مغرب کی نماز نہ سمجھ لیجیے، مشرق اور مغرب، مغربی تہذیب نے یعنی عیسائی کلچر نے، یہودی کلچر نے ہم کو تباہ کیا۔ ہم کو یہ نہیں، ہمارے پورے ملک اور دنیا کو ایسی ایسی چیزیں جو آپ کو نقصان دیں، اس کے فائدے بڑے بڑے ہورڈنگ کے ساتھ، بڑے بڑے تشہیر کے ساتھ، بڑے بڑے میڈیا کے چینلوں کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں یہ ہے تو اس میں وہ ہے تو اس میں یہ لگاؤ تو یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا، بربادی کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں بھاگتے چلے جا رہے ہو، بھاگتے چلے جا رہے ہو، اپنی دولت کا ضیاع کر رہے ہو۔ کاش وہی دولت ہم سوچ لیں، ایک گاڑی تو اللہ نے دے دی ہے ہمیں، ہمارے ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہم اس کو نہ لے کے وہی اگر ہم کو پیسہ اللہ نے دیا تو ہم کسی غریب بھائی کے پاس، کسی اس کے بچے کو پڑھا دیں، کسی کو تعلیم دلا دیں، کسی کا پیٹ بھر دیں، کسی بیوہ کا جو ہے سکون کا سامان بن جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ وہ دولت اگر اللہ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت دی تھی، بولو بھائی، نبی کو دی تھی، لیکن اس دولت سے فائدہ دوسروں کو پہنچے وہ دولت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس دولت سے اپنا ہی اپنا پیٹ بھرتا رہے، اپنے ہی تون بڑھاتا رہے، وہ اللہ کے ہاں وہی تون پھاڑی جائے گی، وہی تون جس میں حرام حلال سب بھرا ہوا ہے، وہاں پہ فرشتے پھر آپ کو جو ہے اچھا استقبال کریں گے، آتا ہی ساتھ کہیں گے آ جاؤ، دیر نہیں لگی۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں آپ خواہشات کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کیجیے۔ ایک موبائل تھا، استعمال ہو رہا، سارا کام ہو رہا تھا، لیکن بغل والے کو دیکھا کہ یہ تو 1,00,000 روپے کا موبائل لیے بیٹھا ہوا، اس میں بڑا صاف ستھرا ہے، اٹھا کے کنارے لگایا، اب اس کے پیچھے لگا ہوا۔ عزیزان محترم، یہ بتائیے، بڑے دولت والے ان کے پاس تو سب کچھ ہے نا بھائی، وہ تو ایک نہیں چار لے لے، لیکن جو دیکھنے والا اس کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہے، وہ اگر پورا کر پا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی خواہش کے لیے وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چوری چپاڑی ڈکیتی قتل غارت گری کر کے اس چیز کو اپنانے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، اور اس ہتھ کنڈے کے استعمال کرنے میں ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اور برباد ہو جائے، ہوتا نا بھائی؟ لیکن یہ خواہشات نے ہم کو تباہ کر رکھا ہے، بڑی خواہش۔ ارے اب تو یہ ہم یہ کرنے والے ہیں، اب گھر معلوم ہوا شیشے لگا دیے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر میں روشنی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، سوچو قبر میں روشنی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور جب قبر میں جائیں گے اللہ اکبر تو آپ سے کوئی سوال جواب کرنے والا بھی آنے والا ہوگا۔ کتنی حدیث شریف کے مطابق کتنی بھیانک شکل ہوگی، نیلی نیلی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی،
अजीब किस्म का चेहरा होगा, मैं उसकी तफसीर क्या बताऊं। और अंधेरे में, जरा सा गौर कीजिए, अंधेरे में आप जा रहे हो, अंधेरे में खट से हो जाता है तो दिल का क्या हाल होता है, बोलिए। अंधेरे में आप चले जा रहे हो, कहीं कोई आसपास रोशनी भी ना हो, आपको चलना पड़ रहा हो मजबूरन, और वहां पर खट से आवाज आ जाए तो जितनी तेज आवाज खट की नहीं, उससे तेज आवाज दिल धड़कने लगता है, घबरा जाता है आदमी। सब सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे भाई बहन माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, हम उनको खुद उस अंधेरी कब्र में उतार रहे हैं, अंधेरी कब्र में उतार रहे हैं, और रोशनी के लिए जगह नहीं रख रहे। अल्लाह अकबर, देखिए मोहब्बत का आलम है। यहाँ तो माँ बाप से हमने बड़ा फायदा उठाया, सब कुछ किया, आंख बंद हुई तो अब हम जाके उनको बंद कमरे में डाल रहे हैं, और उसमें रोशनी के लिए किसी जगह नहीं, बल्कि मिट्टी लगा लगा के चारों तरफ से, हवा भी न जाए। अल्लाह अकबर, कुदरत यही दिखा रही है कि अगर समझदार हो, अक्लमंद हो, अल्लाह ने शुक्र दिया है, जरा सा ज़हन बेदार है, अल्लाह की तरफ तुम्हारी तवज्जो है, तो तुमको यही सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वही माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था आज दुनिया से जा रहे हैं, तो हम कब्र में इतना इस्तेमाल उनके लिए कर दे रहे हैं कि कहीं से हवा भी न जाने पाए, कहीं से जो आवाज भी ना आने पाए, कहीं से सुराग भी ना रहने पाए, हर तरह से बंद करके चले जाते। अब वहां का हम तो चले आए, जाने वाले का क्या हाल है किसी को पता चला? नहीं पता चला। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया है। अगर अल्लाह का, रसूल अल्लाह का नाफरमान जाएगा तो वहां पर उसको यही कब्र की जमीन ऐसे मसल देगी कि कब्र की सीने की पसलियां इधर से उधर हो जाएंगी। अल्लाह, तो सोचिए, और एक बार नहीं कई बार बेचेगी ऐसे, क्या तक आलम होगा, कोई पुरसान हाल ना होगा। और फिर आने वाले फरिश्ते जब सवाल करेंगे और फिर उसके बाद जवाब ना होगा तो उसका क्या हाल होगा ये अल्लाह ही जान सकता है? किसी के सांप गले में लपटा होगा, मुंह में डस रहा होगा, किसी का कोई अदा होगा, किसी में कब्र में आग के शोले भड़केंगे, किसके? नाफरमान के। और जो फरमान मुस्तफा जाने रहमत का फरमा बरदार पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, जब फरमा बरदार पहुंचेगा तो अज़ीज़ान मोहतरम खब्र भी भेजेगी तो जरूर, लेकिन ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके चिपकाती है, सुभान अल्लाह। कभी बच्चे को तकलीफ होती है? अरे तकलीफ नहीं, बच्चा और खुश हो जाता है, तो काम वही होगा। लेकिन फरमाने खुदाबंदी पे अमल करने वाला जब जाएगा तो उसको यही मादर वतन जिसे कहते हैं, जमीन को हम मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं ना सब लोग, मादर वतन कहते हैं, यही मिट्टी आपको अपनी माँ की तरह चिपकाएगी। और अगर नाफरमान होंगे तो यही मिट्टी आपकी पसलियों को इधर से उधर चकनाचूर करती हुई नजर आएगी। कभी सोचा, कभी तसव्वुर करते इतना मस्त है, हराम हलाल कुछ भी आ जाए, हमको सामने वाले को हमारी इज्जत बन जाए। अरे सामने वाले के पास हमारी इज्जत कितनी दिन बनेगी और कितनी बन पाएगी? किसी ना किसी को नीचे को तुम्हें दिखाई दे रहा है, भाई पहाड़ है, ऊँट अकेले समझता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है, मिसाल मशहूर है ना, जब ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा तब उसको अपनी औकात समझ आएगी, है? तो चाहे जितने ऊपर बन जाओ, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई तुमसे ऊपर होगा। जब ये चीज खत्म ही नहीं हो सकती तो क्यों ना हम अल्लाह उसके रसूल की फरमान बरदार बनकर गरीब नवाज जैसे गुजरी पुरुष बन के भी अल्लाह के रज़ा का एक झंडा लेकर दुनिया में फहराए, और जब दुनिया से जाए तो सारी कायनात उनकी वारदात में हाजिरी देती नजर आए। ये तरीका होना चाहिए। जितनी दौलत आ रही है, एक जरिया होता है कि जो बराबर से चलता है ना, उस बराबर से दरिया में जब ज्यादा उबाल आता है तो इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, पानी सबको पहुंचा देता है, सब तरफ पहुंचा देता है ना। लेकिन एक दरिया ऐसा है कि उसका निषेध मगरिब ही की तरफ है। ये दौलत का दरिया जो है, जो फैला रखी है मगरिब में हमारे आपके अंदर, तो हमारी दौलत हमारे पास नहीं आएगी, जो हम खर्च करेंगे तो ऐसे ढाल में रखी हुई है, नशेब कहते हैं ढाल, उसका ढाल इधर नहीं वापस आएगा कि आपको कुछ मिले, वही जाएगा। वही शैतान जो आपको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, आप ही की दौलत से इज्जत शोहरत और मुकाम पा रहे हैं और आपको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप आसान, तो इस्लाम वो नेमत है, इस्लाम वो नेमत है कि छोटे बड़े अमीर गरीब काले गोरे
سب کو ایک ساتھ سمجھتا ہے. سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے اندازے کے مطابق چلو گے, اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلو گے تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. وہی بلال جو کسی زمانے میں ایک غلام کہلاتا تھا, امیہ کا پابند تھا, حکم کا پابند تھا, جہاں حکم دیا جاتا تھا وہی بلال بھاگتا ہوا امیہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. لیکن جب اسلام کے نظریے پہ قدم رکھا اور اسلام کو سینے میں اور دل میں بٹھا لیا تو وہی بلال اب کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں اذان دیتا ہے, اذان دے کر سارے لوگوں کو بلایا کرتا ہے. یہ نظریہ اسلام نے دیا. اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا, بتاؤ. یہ غلام کو, وہ بھی حبشی غلام, کھانا ہے حبشی غلام, اسلام نے کالے اور گورے کا تمیز نہیں, اسلام نے دل کی روشنی کو پسند کیا ہے. آج کتنے گورے بلال کے اوپر فرشتہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال میں نے جنت میں جانے سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. جنت میں آنے سے پہلے قدموں کی آہٹ ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اتنی محبت رہی ہوگی تبھی تو آقا نے آگے بڑھا دیا. جب محبت ہوتی ہے تو غلام غلام نہیں رہتا ہے, غلام بیٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کو بھی تو اللہ کے رسول اپنا اولاد کی طرح سمجھا تھا. ماں باپ لینے آئے تھے, ماں باپ لینے آئے تھے. اللہ کے رسول کے غلام تھے, ایک طریقے سے خادم تھے, خدمت کرتے تھے. جب ماں باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا فلاں جگہ ہے, آئے آدمی لینے آئے. قربان جاؤ, ماں باپ کی محبت کتنی بڑی ہوتی نا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کیسے اپنے خادم کو, ایک غلام کو کیسا مرتبہ دیا تھا, کیسی محبت دی تھی کہ ماں باپ کے آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, اس لیے جو اللہ کے رسول نے محبت دی ہے وہ کہیں ہمیں مل نہیں سکتی. اسلام ضرورت, دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے رہتا ہے. آج ہم آپ کیسے بھاگ رہے ہیں, ذرا کتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں. جو پریشان ہے وہ اس بات کو پریشان کرنا ہے, جو مصیبت والا ہے وہ کہے کہ ہم کو مصیبت دے دی ہے, جو مقصود ہے وہ کہتے ہیں ہم قرض سے ہی نجات نہیں پاتے. اور قرض کیسے وہ آتا ہے یہ بھی بتا دیں. یہ قرض بھی اس لیے آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کیا وہ بغل والا ہو, اب ہم اس کے لیے اس کی برابری کریں یا کچھ اپنے کو سنبھالیں, اس کے سامنے لون لے لیا, کسی بھائی سے قرض لے لیا, شادی کی. آج کل کی شادیوں کے لیے لوگ شادیاں دیکھ لیجیے. ایک شادی ایسی ہوتی ہے جس میں ہزاروں لوگ تو آ رہے ہیں, لیکن کھانے کا معاملہ یہ ہے, اسٹارٹر بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور کھانے والے کھاتے چلے گئے. اس کے بعد برباد کیا ہوا, کتنا برباد ہوا. ایک غریب ہے جو اپنی بیٹی کو لیے بیٹھا, ایک غریب اپنی بیٹی کو لیے بیٹھا ہے, اس کے لیے جوڑے میں ایسا نہیں ہے. تو وہ سب یہ دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے بڑوں کی طرف ہر ایک کی نظر ہوتی ہے. ذرا سا پڑھا دیا بچے کو, اب بڑی جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے, نظر کیا دیتی ہے. ارے ان کو بکنا ہی ہے تو جا کے کسی بازار میں لے جاؤ یار, ہے عزت سے بکنے کی بات کر, بکنا ہی ہے. اتنا پیسہ خرچ کیا پڑھائی میں, تو پڑھائی میں کیا تو بیٹی والے سے خرچ وصول کرو گے, شرم آنا چاہیے. ارے تمہیں اللہ نے بازو دیے ہے, دماغ دیا ہے, صلاحیتیں دی ہے, پھر کسی کے اوپر اکتفا کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنا ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو, اس کے اوپر بھروسہ کرو گے. آج تم زمین پر ہو کر آسمان میں بھی نظر آ سکتے ہو. مانگنے کس سے نکلے ہو, آج کا کہلانے کس کے پاس گئے ہو جو پہلے سے مجبور نظر آ رہا ہے. مجبور کو مجبوری اور مجبور کر رہے ہو. اے بندے خدا یاد رکھو, اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کا جب جواب دینا پڑے گا, چہرے کی حالت سب ہو جائے گی. پورا جسم اللہ کے سامنے سوال جواب. آپ کے افسر کے سامنے, بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, غلط نہ بھی ہو صحیح بھی ہو تب بھی نہیں جواب دے پاتے ہیں. اور جب غلط چور ساری گناہوں میں لگتا بارگاہ رب العزت میں سوال ہوگا, نظریہ سوچ لو کیا ہوگا, کیا انداز ہوگا. ہم یہ نہیں سوچتے. ایک صحابہ اکرام تھے, جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے, صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ مہاجرین سب کو چھوڑ کے چلے تھے, گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ گئے.
है सुभान अल्लाह। है मुस्तफा की मोहब्बत देखो, दीन की मोहब्बत देखो, इस्लाम की इताअत का जज्बा देखो कि सब कुछ छोड़ दिया। जब वहां पर पहुंचे तो अल्लाह भरोसे तो पहुंचे थे, है? लेकिन वहां के लोगों ने, जब तुमने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, वहां के लोगों ने, अंसार ने, किसी ने अपनी बीवी दे दी, किसी ने अपना 2 घंटे में एक घर दे दिया, किसी ने कोई जमीन थी तो आधी जमीन दे दी। गोया के ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि जिस मोहब्बत ने सबको शीरो शकर कर दिया, एक कर दिया, और एक दूसरे के लिए जान देने लगे। उसी जान देने का नतीजा है कि आज इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है। हमारे जैसे होता है तो जाने का इस्लाम मकबूल हो चुका है, खत्म हो चुका था। ये नजरिया भी सामने आता, उस नजरिए को याद करो, आज भी वक्त है, वरना आपको बहुत तंग करता जा रहा है। आप अगर नहीं समझ रहे तो ना समझो। आपने अगर ये समझा कभी तुम फला जगह ऐसा होगा, अभी तो फला जगह ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। कश्ती जब छेद हो जाता है, बोलो, कोने से इस कोने से उस कोने तक वालों को खैर मनाना चाहिए, बोलो, है ना? है तो अभी से कोशिश करो कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलो। जब अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलोगे तो याद रखो, अल्लाह की जब मदद आती है तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील नजर आता है। फिर वहां पर अबरहा जैसे बेयारो मददगार होकर सरपट भागने में मजबूर होते हैं, है ना? अल्लाह का हमको अपने नजरिए इस्लाम पर मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की हमदर्दी के साथ अल्लाह ताला कायम रखे और हमें ख्वाहिशात दुनिया से महफूज करके जरूरत दुनिया तक महफूज रहने की तौफीक दे।